اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے اپنے ہاں عرش پہ بلایا تو آپ کے لیے سواری بھیجی، براق بھیجا. حالانکہ رب ذوالجلال قادر ہے طی مکان پر بھی طی زمان پر بھی کہ وہ سمیٹ دیتا زمین کو، آسمان کو زمین کے ساتھ لگا دیتا اور آسمانوں کے درمیانی فاصلے ان کو بھی سمیٹ دیتا. تو ایک پل سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ دار ام ہانی سے عرش تک پہنچ چکے ہوتے اور درمیان میں نہ براق کی ضرورت پڑتی، نہ رف کی، اور نہ ہی آسمان سے اجازت حضرت جبریل علیہ السلام کے جلوس، ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا. رب ذوالجلال تو قادر ہے، اس کا حکم اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کے سامنے وہ مثال جب وہ شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے توبہ کے لیے نکلا تھا، اس نے پوچھا تو کہا گیا اب تو اتنا بڑا مجرم ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے. اب پھر اس کو توبہ کا شوق پیدا ہوا. کسی نے کہا فلاں بستی میں اللہ کا ایک بندہ ہے، وہاں تم چلے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ گھر سے نکلا ہے اس ولی کی ملاقات کے لیے، توبہ کی تڑپ میں نکلا ہے. ابھی رستے میں تھا، تھوڑا سا سفر طے کیا تھا تو کیا ہوا، موت کا وقت آ گیا، زمین پہ گر پڑا. اور پھر بھی شوق بڑا تھا ملاقات کا، اپنے آپ کو گھسیٹتا رہا سینے کے بل کہ میں کچھ تو قریب ہو جاؤں، مگر روح نکل گئی. اب وہاں پر فرشتے آ گئے، دونوں اطراف کے جنت والے بھی آ گئے اور جو جہنم پہ مامور ہیں وہ بھی آ گئے. سب کا جھگڑا ہو رہا تھا. جہنم والے فرشتے جو جہنم پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا ہے، جہنمی ہے، کیونکہ ایک قتل ناحق بھی بڑا جرم ہوتا ہے اور اس نے تو 100 قتل کیے ہوئے ہیں. جنت والے کہتے تھے نہیں ہمارا ہے، چونکہ اعتبار آخری لمحات کا ہوتا ہے. تو آخرت اس کی محبت ولی کے زیر سایہ گزری ہے. آخرت میں توبہ کا شائق تھا، آخرت میں اللہ کے بندے کی طرف جا رہا تھا، اور جو رب کے بندے کی طرف جا رہا ہو وہ رب کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے. اس واسطے سے یہ تو رب کا مسافر تھا، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے. رب ذوالجلال سے رابطہ کیا گیا. تو خالق کائنات کا ایک اپنا نظام ہے. ویسے وہ آرڈر دے دے تو کون روکے اس کے حکم کو. وہ کہتا جنت والوں اس کو لے جاؤ تو پھر بھی بات مانی جاتی، کہتا جہنم والوں تم اس کو لے جاؤ پھر بھی بات مانی جاتی. لیکن اس کا بھی ایک نظام ہے. اس نے کہا کیسو ما بینہما، جہاں سے یہ چلا تھا، جہاں فوت ہوا ہے، اس سفر کی بھی پیمائش کرو، اور جہاں فوت ہوا ہے یہاں سے لے کر اس ولی کے گھر تک بھی پیمائش کر لو. اگر زیادہ سفر طے کر چکا تھا تو پھر جنتی ہے، اور اگر تھوڑا طے کیا تھا تو پھر جہنمی ہے. یہ حکم دیا ان کو، اور ساتھ حکم زمین کو بھی دیا. جو سفر تھا، جو زمین تھی اس کے گھر سے مرنے کی جگہ تک، اس زمین کو رب نے کہا تو پھیل جا، اور جو مرنے کی جگہ سے آگے تھی ولی کے گھر تک اس کو کہا تو سکڑ جا. اب یہ اللہ کی اپنی قدرتیں ہیں، اپنی حکمتیں ہیں. ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتا تھا مگر نظام میں عدل بنا رکھا ہے. ان کو کہا تم اپنے تقاضے پورے کر لو، اور اپنی مرضی جو ہے اس کے مطابق زمین کو آرڈر دے دیا. اب جو سفر اس نے طے کیا تھا تھوڑا تھا، لیکن رب نے زمین کو کہا تو پھیل جا. اب پیمائش کرنے والوں نے تو زمین کی پیمائش کرنی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پھیل چکی ہے یا سکڑ چکی ہے. اگلی کو کہا تو سکڑ جا، پہلی کو کہا تو پھیل جا. اب پیمائش کی گئی تو وہ شخص اس نے جتنا سفر باقی تھا اس کے مقابلے میں ایک بالشت زائد سفر طے کر لیا ہوا تھا. اور زائد بنا تب ہے جب زمین پھیلی ہے. تو رب ذوالجلال نے کہا فرشتو اب فیصلہ تمہارا پہلے میں نے سنا دیا ہے کہ یہ جنت کا حقدار ہے، چونکہ زیادہ سفر جنت والا طے کر چکا تھا. اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ رب ذوالجلال کہے تو بعید کیا ہے، زمین سکڑ جائے، زمین پھیل جائے، جیسا حکم ہو. تو اگر پہنچانا تھا مسجد حرام سے اقصیٰ تک تو پھر زمین سکڑ جاتی. ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے قدم اٹھاتے اگلا قدم مسجد اقصیٰ میں ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا. اور پھر یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ لے جانا اس کی حکمت کیا تھی، دیدار تو اپنا کرانا تھا. تو یہاں سے ہی ڈائریکٹ رب ذوالجلال محبوب علیہ السلام کو اپنے ہاں عرش پہ بلاتا تو اگلا قدم عرش تک جا پہنچتا. سب زمین کے اوپر کی خلا، آسمان سب سمٹ چکی ہوتی اور آپ پہنچ جاتے.
اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی قدرت کے سامنے کوئی ذرہ بھر بھی مشکل نہیں تھا کہ مسجد حرام سے اقصیٰ تک کی ساری زمین سمٹ جاتی اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگلے قدم میں مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے ہوتے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے سواری بھیجی اس واسطے کہ دنیا کا عرف یہ ہے کہ جب کسی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہو تو اس کے لیے سواری اپنی بھیجی جاتی ہے، اس کے لیے سواری بھیج کر بھی اس کی ویلیو کا اظہار کیا جاتا ہے، دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ جنہیں ہم بلا رہے ہیں ان کا شوق اتنا ہے، ہمیں پیار اتنا ہے کہ ہم ان کی سواری کا بھی انتظار نہیں کریں گے، ہم ان کو اپنی سواری پہ بلائیں گے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ سواری بھیجی جو عام سواریوں سے کتنی تیز تھی، اسے بھیج کر، حالانکہ اس سواری کے سپیڈ سے بھی رب کا امر تو تیز ترین ہے، وہ سب کچھ وہاں ہو جاتا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے براق کو بھیج کر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر یہ واضح کر دیا، اپنا جانا اور ہے اور ان کا لے جانا اور ہے۔ یہ لے جانے کا جو انداز تھا، پیغام بھی بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر، تاکہ وہ فرق پتہ چلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا تھی، اور یہ پتہ چلے کہ جو رب ذوالجلال یہاں خود بلا رہا ہے۔ اور اس انداز میں اقبال نے یہ کہا تھا، تو بر نخل کلیم میں بے محابہ شعلہ میں ریزی و بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئی، کہ اے اللہ تیری عجیب قدرتیں ہیں کہ کلیم کے نخل پر تو بجلیاں برسا دی، و بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئی۔ یہ یہاں انداز اور طرح کا ہے، خود بلایا ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے حالت منتظرہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے پیار کو ظاہر کیا اور بلایا ہے، اور پھر یہ سواری بھیجی ہے۔ بیک وقت طی زمان ہو جاتا وہ بھی تھا، لیکن طی زمان پر سیر کا لفظ تو نہ بولا جاتا، مراد ہے آیات دکھانا، مراد ہے سیر کرانا۔ اور سیر کس انداز میں ہوئی؟ گزرتے گزرتے وہ جگہ بھی آئی جب حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، چونکہ وہ بھی براق پہ ساتھ سوار تھے، یہ مختلف روایات کا مضمون اکٹھا کیا جائے اس کا نتیجہ بنتا ہے کہ جبریل پیچھے نہیں رہ گئے، جبریل بھی ساتھ ہی سوار تھے محبوب علیہ السلام کے خادم ہونے کی حیثیت سے۔ جب مقام آیا کہا محبوب یہاں اترو اور نفل پڑھو، نفل پڑھے تو تعارف کیا کروایا، محبوب اس جگہ کو یثرب کہا جاتا ہے، جہاں بعد میں پہنچنا تھا وہاں پہلے نفل ادا کر دیے، برکتیں وہاں تک پہنچی، اور پھر ایک سفید مقام آیا، کہا محبوب یہاں بھی نفل پڑھو، تو پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے، تو کہا یہ مدین ہے۔ اس کے بعد مقام آ گیا، نفل پڑھے گا یہ بیت اللحم ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، کہ ہے سو وولدہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ خاص جگہ ہے، یہ جگہ ولادت پیغمبر ہے، یہ رب کے نبی کی ولادت گاہ ہے، یہاں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں آیات میں شمار کی گئیں کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں رب ذوالجلال ان کو بھی اپنی آیات سے تعبیر فرماتا ہے۔